السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں محمد صابر اور آپ لوگوں کا جینیس اردو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ہے۔ تو دوستو، میں خیریت سے ہوں اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی باخیر ہوں گے۔ تو دوستو، آج کا ویڈیو اور آج کا سبق بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے، بہت ہی لاجواب ہونے والا ہے اور ہمارے لیے بہت ہی فائدے مند والا ویڈیو آج کا ہونے والا ہے۔ آج ہم کسی بھی طرح کا، کسی بھی پرکار کا کوئی بھی ایگزام ہو، اردو پیپر ہو، اس ایگزام میں تو آپ اگر اس ویڈیو کو صحیح سے دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس اردو ایگزام میں آپ ضرور اول نمبر لائیں گے۔ تو دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے اردو قواعد کے بارے میں کہ اردو قواعد کہتے کس کو ہیں، اردو قواعد کو قواعد کیوں کہا جاتا ہے، اردو کیا چیز ہے اور قواعد کیا چیز ہے، ہر ایک کی تفصیل بالکل الگ الگ کر کے ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ اردو قواعد، ٹھیک؟ تو اب اردو کیا چیز ہے پہلے اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ اس میں دو لفظ ہے، ایک ہے اردو، دوسرا لفظ ہے قواعد۔ اردو اور قواعد دونوں کو ملا کر کے ایک جملہ بنایا گیا ہے اردو قواعد، ٹھیک؟ اب ان دونوں جزو کو الگ الگ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ اردو کہتے کس کو ہیں، اردو کیا چیز ہے اور قواعد کیا چیز ہے۔ تو پہلے ہم اردو کو سمجھتے ہیں۔ اردو ایک زبان ہے، ایک زبان کا نام ہے جس کو ہم لوگ زبان کو ہندی میں بھاشا بھی کہتے ہیں اور انگلش میں لینگویج بھی کہتے ہیں۔ تو اب زبان کو پہلے سمجھتے ہیں کہ زبان ہے کیا چیز، ٹھیک؟ تو زبان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ زبان وہ ذریعہ ہے، وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ انسان کے علاوہ دوسرے جاندار بھی کسی نہ کسی طرح اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی حرکات و سکنات یا اشاروں سے اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی انسان جب اپنے دل کی بات جو بھی ہوتی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، دوسروں سے کہتا ہے، اسی کو ہم زبان بولتے ہیں۔ اب یہ زبان کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے خیال کا اظہار جب کرتا ہے دوسرے سے، تو یا تو جس سے اظہار کرتا ہے یا تو وہ اس وقت اس کے سامنے موجود رہتا ہے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے خیالات کو اظہار کرنے کے لیے وہ انسان کیا ہے، اس وقت موجود نہیں رہتا ہے بلکہ وہ غائب رہتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان بغیر بولے، بغیر لکھے، صرف اشاروں کے ذریعے جو ہے اپنے خیال کو ظاہر کرتا ہے، اپنے خیال کو پیش کرتا ہے، اپنے خیال کو دوسرے کے سامنے رکھتا ہے۔ تو یہ تین صورتیں ہیں۔ تو ایک صورت ہو گئی زبان کی، تین صورتیں ہیں۔ ان تین صورتوں میں سے ایک صورت تحریری، دوسری صورت تقریری اور تیسری صورت احساسی۔ تحریری کہتے ہیں لکھ کر کے، یعنی جو شخص اب ہمارے سامنے موجود نہیں تو اپنے خیال کو جب اس سے کہنا چاہیں گے، اس سے شیئر کرنا چاہیں گے تو اس کو تحریری شکل میں یعنی لکھ کر کے اس کے پاس خطوط کے ذریعے بھیجیں گے اور بھیج کر کے اپنے خیال کا اظہار اس کے پاس کریں گے، اس کو کہتے ہیں تحریری۔ اور دوسرا ہے تقریری۔ تقریری کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم اپنے خیال
کو اظہار کرنا چاہتے ہیں تو جس سے کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک، تو موجود ہے تو جب اس کے سامنے ہم آمنے سامنے ہیں تو جب اپنے خیال کا اظہار کریں گے تو بول کر کے اظہار کریں گے، اپنی زبان کے ذریعے اظہار کریں گے، تو اسی اظہار کو کیا کہتے ہیں؟ تقریری کہتے ہیں۔ اور تیسری صورت ہے کیا؟ احساسی۔ احساسی کا مطلب بھی ہم سمجھاتے ہیں کہ احساسی، تیسری صورت ہے احساسی۔ احساسی کا مطلب انسان کو بولنا نہیں پڑتا ہے بلکہ اشاروں سے اپنے خیال کو دوسرے سے شیئر کرنا چاہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس طریقے سے یہ اشارہ ہوا، اس طریقے سے کرنے سے پتہ کیا چلتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، اوکے ہے، ٹھیک۔ کوئی طریقہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے اس طریقے سے کرتا ہے، اس طریقے سے یہ اشارہ کرتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو پیاس لگی ہے، وہ پانی مانگ رہا ہے۔ کوئی اگر سر اس طریقے سے ہلا دیتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے خیال، اس کا خیال کیا ہے؟ اس کا خیال ہے کہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی انسان اس طریقے سے اپنے خیال کا اظہار کرتا ہے کہ اپنے سر کو اس طریقے سے ہلا دیتا ہے اوپر نیچے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان جو ہے، جو رائے اپنا خیال جو پیش کر رہا ہے اس میں جو ہے یہ ماننے کو تیار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اور سی بہت ساری صورتیں ہیں کہ جس کے ذریعے انسان اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ اسی خیالات کو اظہار کرنے کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ احساسی کہتے ہیں۔ تو زبان کی تین صورتیں ہو گئی، ایک تحریری، دوسری صورت تقریری اور تیسری صورت احساسی، ٹھیک۔ اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، یہ زبان کی سمجھ گئے، اب سمجھتے ہیں یہ اردو کے بارے میں کہ اردو کیا چیز ہے۔ تو اردو کے معنی آتا ہے لشکر کے، اردو کے معنی آتے ہیں لشکر کے۔ اب لشکر میں جانتے ہیں کہ لشکر میں بہت سارے انسان موجود رہتے ہیں، بہت سارے انسانوں کا مجموعہ رہتا ہے، جھنڈ رہتا ہے، اس کو ملا کر کے ایک نام پڑ جاتا ہے لشکر، ٹھیک۔ اسی طریقے سے اردو لفظ جو ہے، اس اردو لفظ کا معنی آتا ہے لشکر، ٹھیک۔ اور چونکہ اس اردو کو لشکر اس لیے بولا جاتا ہے کہ اس اردو زبان میں بہت ساری دوسری زبانیں، دوسری بھاشائیں جو ہے بہت ساری اس میں شامل ہو کر کے جو ہے ایک زبان تیار ہو گیا ہے اردو کا۔ مثال کے طور پر جو ہے اردو میں جو ہے ہندی بھاشا بھی ملا ہوا ہے، ٹھیک، ترکی بھاشا بھی ملا ہوا ہے، فارسی بھاشا بھی ملا ہوا ہے اور عربی بھاشا بھی ملا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بھاشا مل کر کے جو ہے، یہ بہت سارے بھاشا مل کر کے جو ہے ایک زبان کا تیار ہوا ہے، ایک زبان کا نام پڑ گیا ہے اردو۔ اسی وجہ سے اردو کو اردو کہا گیا ہے، ٹھیک۔ اب اردو آیا کہاں سے، اس کی ابتدا کب ہوئی، کیسے ہوئی، ہم اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو اردو جو ہے، یہ اردو ایک آرائی لفظ ہے، ایک آرائی لفظ ہے۔ اردو ایک آرائی زبان ہے۔ جب آریہ قوم، ایک قوم کا نام ہے آریہ، جب وہ آریہ قوم کے لوگ پہلی مرتبہ ہندوستان میں آئے تو اس وقت ان کی زبان سنسکرت تھی، یعنی آریہ قوم کی زبان جو اس وقت بولتے تھے وہ سنسکرت بھاشا میں بولتے تھے۔ اور یہاں کے یعنی ہندوستان کے پرانے باشندے جن کو غیر آریہ کہا جا سکتا ہے، وہ غیر آریہ کی زبان پراکرت تھی، ٹھیک۔ ہندوستان میں جب مسلمانوں کی آمد و رفت، آنا جانا زیادہ ہونے لگی تو ان کی زبان کے بہت سے الفاظ یہاں کے زبانوں میں داخل ہونے لگے۔ اس آمد و رفت اور میل جول کی وجہ سے ایک مشترکہ زبان بن گئی جو تقریر و تحریر دونوں میں استعمال ہونے لگی، ٹھیک۔ اور یہ زبان، اردو زبان، یہ کب آغاز ہوئی، اس کی کب آغاز ہوا، اس کی شروعات کب ہوئی، تو بتایا جاتا ہے کہ شاہ جہاں کے وقت میں، جب شاہ جہاں بادشاہ آیا تو اس کے وقت میں، اس کی بادشاہت میں یہ اردو زبان کا نام اردو پڑ گیا، اور اس کی شروعات
14वीं सदी ईस्वी में हुई। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग समझ गए। तो अब समझते हैं ये कवायद, ये जो है कवायद, अब कवायद के बारे में समझते हैं कि कवायद कहते किसको है। तो ये कवायद, ये कायदा की जमा है, कायदा वाहिद है यानी कायदा सिंगुलर है। ठीक, एक वचन है, और कवायद ये प्लुरल है, इसको उर्दू में जमा कहते हैं। ठीक, और हिंदी में बहुवचन कहते हैं। तो ये कवायद, ये कायदा की जमा है। ठीक, अब जो है इसको समझते हैं कवायद कहते किसको हैं। ठीक, तो देखिए कवायद क्या चीज़ है, कवायद कहते किसको है। तो इसके बारे में हम बताते हैं कि ज़बान को सही तौर पर बोलने, लिखने, समझने, समझाने और पढ़ने पढ़ाने के लिए किसी ऐसे वसूल या तरीके की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए से हम ज़बान को बिल्कुल सही तरीके से, अच्छी तरीके से क्या है अदा कर सके, और अच्छे तरीके से, सही तरीके से हम लोगों को उर्दू बोलना, लिखना, समझना, समझाना, पढ़ना पढ़ाना आ जाए। इसको कवायद कहते हैं। ठीक, और कवायद का माना होता है क्या है, तरीक़ा, वसीला, तहज़ीब, तमद्दुन। कवायद का माना होता है एक एतबार से रूल, नियम, तरीक़ा, तमद्दुन, तहज़ीब। ठीक, तो हम लोग जो है उर्दू को भी समझ गए, ज़बान को भी समझ गए और कवायद को भी समझ गए। अब ये जानते हैं कि उर्दू कवायद, ये उर्दू कवायद है, और जितनी भी भाषा होते हैं, बहुत सारे ऐसे भाषाएं, सभी भाषा का अलग अलग कानून है, अलग अलग नियम है, अलग अलग रोल है उसके बोलने, सीखने, सिखाने, पढ़ने पढ़ाने का। तो ये जो है उर्दू कवायद, ये उर्दू ज़बान का यहाँ पे हम नियम बताएंगे। फिर हिंदी ज़बान का नियम अलग होता है, इंग्लिश ज़बान का कायदा अलग होता है, फिर फ़ारसी ज़बान का कायदा अलग हो जाता है, अरबी ज़बान का कायदा अलग होता है। जितनी भी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं का अलग अलग उसका कायदा और कानून है। ठीक, तो अब लोग हम समझते हैं कि कवायद के कितनी किस्में हैं, उर्दू कवायद की कितनी किस्में हैं। ठीक, तो अब उर्दू कवायद को हम जानते हैं। देखिए, उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। ये कवायद है ना उर्दू कवायद, तो ये उर्दू कवायद को, इस उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1, इल्मे हिज्जा या इमला। ठीक, इल्मे हिज्जा, इल्मे हिज्जा, ठीक, या इमला। ठीक, ये 1 नंबर पर हो गया। उर्दू कवायद का जो किस्म है उनमें से पहला किस्म जो है इल्मे हिज्जा या इमला, दोनों में से कोई एक कह सकते हैं। ठीक, अब दूसरा हिस्सा, अब दूसरा देखते हैं। ये दूसरी किस्म हो गई उर्दू कवायद की इल्मे सर्फ। क्या हो गई, इल्मे सर्फ। ठीक, तीसरी किस्म है इसकी इल्मे नहव, इल्मे नहव। ठीक, ये इल्मे नहव तीसरी किस्म हो गई। अब इल्मे बलागत, इल्मे बलागत, इल्मे बलागत। ठीक, ये चौथी किस्म हो गई। 5वां किस्म है उर्दू कवायद का इल्मे उरूज, इल्मे उरूज। ये 5वां किस्म है इल्मे उरूज। तो उर्दू कवायद के 5 किस्में हैं। एक है इल्मे हिज्जा या इमला, दूसरा है इल्मे सर्फ, तीसरा है इल्मे नहव, चौथा है इल्मे बलागत और 5वां है इल्मे उरूज। तो दोस्तों, अब इन 5 किस्मों के इंशाअल्लाह हम लोग अगले वीडियो में जो है इन 5 किस्मों के तारीफ़ को और इसके परिभाषा को हम लोग समझेंगे। ठीक,
جب تک آج کا ویڈیو بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ہم آپ سے اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔